رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے بعد تیسرا نقطہ جو آج کی گفتگو کا ہے کہ وضو کے فرائض اور ارکان کون سے ہیں۔ وضو کے جو فرائض ہیں وہی ارکان ہیں۔ ان ارکان اور فرائض کے بغیر وضو کی ماہیت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس سے عبادت کی ماہیت سامنے آئے اس کو رکن کہتے ہیں۔ اور وضو کے فرائض اور ارکان 6 ہیں۔ غسل الوجہ، چہرے کو دھونا رکن ہے۔ اگر انسان چہرے کو نہیں دھوتا وضو نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ، اگر چہرے کو دھونا یہ فرائض اور ارکان میں سے ہے تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور اسی طرح ناک کو جھاڑنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب سوال یہ ہے چہرہ تو ڈائریکٹ نہیں دھوتے، شریعت کتنی وسیع اور معمولی سے کلمات میں کتنی جامعیت، اب چہرہ تو ہاتھوں سے دھلے گا، اس لیے ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ اٹھ نہ سکیں، کوئی دوسرا بھی تو چہرہ دھلا ہی سکتا ہے، شریعت نے اس کی بھی گنجائش رکھی۔ تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلا حکم یہ ہے کہ چہروں کو دھو لو۔ اور لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو سنن ابی داود کی 142 نمبر روایت ہے، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کلی کرنا اور اس میں مبالغہ کرنا چاہیے، حکم ہے، اللہ کہ انسان روزے دار ہے تو پھر اس طرح کلی مبالغے کے ساتھ نہ کرے کہ کہیں حلق سے نیچے پانی نہ اتر جائے، تو یہاں بھی مبالغے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور لقیط بن صبرہ کی روایت ہے اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو فمضمض تو تمہیں کلی کرنی چاہیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ کلی والی روایت سنن ابی داود کی 144 نمبر روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے من توضأ فلیستنثر، جو وضو کرے اس کو ناک اچھی طرح جھاڑ لینی چاہیے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی 161 نمبر اور صحیح مسلم کی 237 نمبر ہے، جس میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو وضو کرے ناک کو جھاڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کلی کا اہتمام کیا، اور اسی طرح استنشاق، ناک میں پانی چڑھانے کا اہتمام کیا۔ تو ان تمام دلائل اور آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کے فرائض اور ارکان میں سے پہلا فرض چہرے کو دھونا، دوسرا فرض اور رکن وضو کا غسل الیدین الی المرفقین، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، دائیں اور بائیں۔ اور آیت کے الفاظ بھی یہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو کوہنیوں تک۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کی 4141 نمبر ہے، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرو۔ تو اس آیت اور حدیث کی روشنی میں دوسرا رکن قرار پایا اور فرض وضو کا ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ تیسرا رکن مسح الرأس کلہ ومنہ الاذنان، پورے سر کا مسح کرنا جس میں کان بھی شامل ہے۔ اور آیت کے الفاظ کیا ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کی روایت 444 نمبر
اور 443 نمبر کے تحت ہے الاذنان من الراس، کان بھی سر کا ہی حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر کا مسح کیا. اور سر کا مسح کے بارے میں 3 باتیں ہم تک پہنچی ہیں. کیسے سر کا مسح کیا جائے؟ پہلی بات، مسح جمیع الراس، پورے سر کا مسح کیا جائے. کس طرح کیا جائے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے وضو کے طریقے میں پڑھی تھی، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 185 نمبر اور صحیح مسلم کی 235 نمبر آپ پہلے سن چکے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بیدیہ، آپ نے مسح کیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ. فاقبل بهما وادبر، آپ دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے کر گئے. بدأ بمقدم رأسه، سر کے بال جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اگایا ہے وہاں سے دونوں ہاتھوں کو شروع کیا. ثم ذهب بهما الى قفاه، گدی تک لے گئے. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، پھر وہاں واپس لائے جہاں سے ہاتھوں کو گدی کی طرف لے کے گئے تھے. دوسرا طریقہ جو مسح کا جو ہم نے وضو میں بیان نہیں کیا تھا ہم تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے جو المسح علی العمامہ، پگڑی پہ مسح کرنا. اور یہ روایت عمرو بن امیہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 204 نمبر اور 205 نمبر. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح علی عمامتہ وخفیہ، کہ آپ نے اپنی پگڑی پہ مسح کیا اور اپنے موزوں پہ مسح کیا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے پگڑی پہ مسح کرنے کے لیے، جب اکیلی پگڑی پہ مسح کیا جائے یا پگڑی پہ مسح کیا جائے اور اس کے ساتھ پیشانی پر بھی مسح کیا جائے، وہی شرط جو موزوں کے بارے میں شرط ہے کہ انسان نے پاکیزگی کی حالت میں پہنی ہو. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے انہی شروط کو ساتھ ضروری قرار دیا ہے. تیسرا طریقہ سر کے مسح کا، المسح علی الناصیہ والعمامہ، انسان پگڑی کا بھی مسح کرے اگر اس نے سر پہ باندھی ہے، اور ساتھ پیشانی کا بھی مسح کرے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے 274 نمبر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ، وضو کیا، ومسح بناصیتہ، آپ نے اپنی پیشانی کا مسح کیا پیشانی کے ساتھ، وعلی العمامہ، اور پگڑی پہ مسح کیا، وعلی خفیہ، اور اپنے موزوں پہ مسح کیا. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو روایت صحیح مسلم کی 275 نمبر ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ بھی مسح کیا، والخمار، جو آپ کے سر پہ کپڑا تھا اس پہ بھی آپ نے مسح کیا. چوتھا رکن اور چوتھا فرض جو وضو کا قرار دیا گیا ہے، غسل الرجلین الی الکعبین، پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، مع العنایت بالعقبین، اور خصوصاً اپنی ایڑیوں کو اچھے طریقے سے دھونا. آیت کے الفاظ بھی یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، اپنے پاؤں کو دھو لو إِلَى الْكَعْبَيْن، ٹخنوں تک. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری کی 60 نمبر ہے اور 96 نمبر، اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیسری جگہ 163 نمبر پہ بھی لائے ہیں. اور صحیح مسلم میں 241 نمبر پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضو کرتے دیکھا اور ایک شخص کے پاؤں میں ناخن جتنی جگہ خشک رہ گئی. آپ نے بلند آواز سے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے.
آگ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے ویل للعراقی بمن النار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کو اچھی طرح دھونے کی تاکید فرمائی. وَلِمُعَاظَبَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرتے تھے. تو آیت اور حدیث اور آپ کے عمل مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چوتھا رکن ہے وضو کا اور چوتھا فرض ہے. پانچواں رکن اور پانچواں فرض وضو کا یہ ہے کہ انسان ترتیب کے ساتھ وضو کرے. یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر پاؤں دھو لیے، پھر اس کے بعد چہرہ دھو لیا، اور پھر اس کے بعد بازوں کو دھو لیا، مسح بعد میں کر لیا. ترتیب یہ بھی ایک رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. پہلے دو چیزوں کو دھونے کا تذکرہ، پھر مسح، پھر دھونے کا تذکرہ. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ممسوح کو مغسولات کے درمیان بیان کیا، وگرنہ ایک مرتبہ کہہ دیا جاتا کہ یہ تین چیزیں دھو لینا اور مسح کر لینا. لیکن ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بھی ایک رکن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی وضو مرتب ہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی بھی یہ تھا جو شریعت کی بات ترتیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اسی طرح بیان کرتے. اور اس روایت سے بھی علماء نے استدلال لیا ہے جو صحیح مسلم کی روایت 1218 نمبر ہے کہ آپ جب صفا مروہ پہ جانے لگے تو یہ دعا پڑھتے تھے ابدأ بما بدأ اللہ بی، میں بھی وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ رب العزت نے کیسے شروع کیا؟ ان الصفا، تو میں بھی صفا سے ہی اپنی سعی کو شروع کروں گا. والمروة من شعائر اللہ. چھٹا رکن اور چھٹا فرض الموالاہ. موالاہ سے کیا مراد ہے؟ موالاہ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان وضو کر رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ وضو کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھو لیا، پھر باتوں میں لگ گئے، اتنی دیر چہرہ اور ہاتھ خشک ہو گئے، کوئی 10 منٹ کے بعد چلو مسح کر لیں گے، اور اس کے بعد بازو دھونے کے بعد پاؤں دھو لیں گے. نہیں، موالات ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید فرمائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 243 نمبر. ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. ایک شخص نے وضو کیا اور ناخن جتنی جگہ اس نے پاؤں میں چھوڑ دی جو نہیں دھو سکا. فابصره النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا. فقال ارجع فاحسن وضوءك، واپس پلٹ جاؤ، دوبارہ اچھا وضو کرو. فرجع ثم صلى، پھر وہ واپس پلٹ کے گیا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی. اور سنن ابی داود کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے قدم میں ناخن جتنی جگہ جو ہے لمعة قدر الدرهم، ایک درہم جتنی جگہ وہ چمک رہی تھی. کیا مطلب کہ وہاں پانی نہیں تھا پہنچا. فأمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو دھو لو، آپ نے کہا وضو دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں جو سنن ابی داود کی روایت ابھی آپ نے 175 نمبر سنی اور صحیح مسلم کی روایت، اس کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں فَلَوْ لَمْ تَجِبِ الْمُوَالَاةُ لَأَمَرَهُ بِغَسْلِ اللُّمْعَةِ فَقَطْ. اگر موالات واجب نہ ہوتی، ترتیب ضروری نہ ہوتی، تو آپ کہتے چلو ایڑی کا اتنا حصہ دھو لو اور نماز پڑھ لو. آپ نے پورے وضو کا دوبارہ حکم دیا کہ دوبارہ وضو کیا جائے اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے.